کہ جو قبیلہ بنو قریظہ کے نوجوان ہیں جو جنگ کرنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور جو عورتیں ہیں انہیں باندیاں بنا لی جائیں، اور جو بوڑھے ہیں انہیں قید کر لیا جائے، ان کو اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس سے پہلے غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق کے سلسلے میں معلومات فراہم کی گئی تھیں، غزوہ خندق کے بعد جو غزوہ ہوا ہے وہ غزوہ بنو قریظہ، مگر بنو قریظہ کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ کچھ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کیا تھا، وعدہ خلافی کیا تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف کسی جماعت کی مدد نہیں کریں گے، مگر بنو قریظہ کی یہودیوں نے عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی اور اس معاہدے کو توڑا۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ کفار و مشرکین نے جب بنو قریظہ کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا تو ان لوگوں نے 900 مسلمانوں کی قتل کرنے کی سازش کی یا مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سازش کی۔ اس کی اطلاع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پہنچی تو ان لوگوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ بنو قریظہ کے لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تفتیش کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ چنانچہ تفتیش کرنے پر، تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ واقعی بنو قریظہ کے لوگ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جانی اور مالی دونوں اعتبار سے۔ لہٰذا ان لوگوں نے جو معاہدہ کیا تھا اس کے خلاف ان لوگوں نے خود جنگ چھیڑ دی ہے، اب اس کا انتقام لینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک قافلہ ان سے تقابل کے لیے، ان سے مقابلہ کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ مسلمان قبیلہ بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور وہ بزدل یہودی اپنے قلعے کے اندر محصور اور بند ہو گئے۔ مسلمان وہاں جانے کے بعد مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، مسلسل محاصرہ کیے رہے۔ یہودی اپنے قلعے سے باہر ڈر کے مارے نہیں نکلے۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ ان یہودیوں نے اپنی ہار تسلیم کی، اپنی شکست تسلیم کی اور مسلمانوں سے کہلوا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرمایا نہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے آنے کو ہو۔ چنانچہ یہودی آخر میں یہ فیصلہ قرار پایا کہ ان یہودیوں نے، یعنی قبیلہ بنو قریظہ کے لوگوں نے یہ کہا کہ سعد نامی ایک شخص جو فیصلہ کرے گا، چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان تھے اور ان کا لگاؤ یہودیوں کے ساتھ تھا اور کاروبار بھی ان کے ساتھ تھا، اسی لیے قبیلہ بنو قریظہ کے لوگوں کو یہ امید تھی کہ اگر ہمارے معاملے میں فیصلے کا حق حضرت سعد کے سپرد کیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے سپورٹ میں فیصلہ دے، ہمارے بارے میں، ہماری حمایت میں فیصلہ دے۔ یہ سمجھ کر اور قبیلہ بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ ابو سعد، حضرت سعد جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، ان کی رائے لی گئی، ان کا فیصلہ پوچھا گیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ جو قبیلہ بنو قریظہ کے نوجوان ہیں جو جنگ کرنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور جو عورتیں ہیں انہیں باندیاں بنا لی جائیں، اور جو بوڑھے ہیں انہیں قید کر لیا جائے، ان کو اپنے پاس رکھ لیا جائے۔
اب سوال یہ ہے، یہاں پر رہ کر کے اسلام کے خلاف یہاں آواز اٹھائی جاتی ہے، اور کچھ لوگ اس پوائنٹ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قتل کی اجازت دے کر انسانیت پہ ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ان کے نوجوان جبکہ وہ جنگ نہیں کر رہے تھے، اس کے باوجود ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، یہ تو سراسر ظلم ہے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ مگر اس کا جواب سن لیجئے، جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نوجوانوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، یہ عین انصاف تھا، کیونکہ ان یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت سعد وہ فیصلہ کرے جو ہماری کتابوں میں ہے۔ چنانچہ یہودیوں کی جو کتاب ہے تورات، اس میں یہ فیصلہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بد عہدی کرے، عہد شکنی کرے، وعدہ خلافی کرے، کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا جائے۔ تو انہیں جو قتل کرنے کی سزا دی گئی، دراصل انہی کی کتابوں سے دی گئی، اور اس وقت کا دستور بھی یہی تھا کہ جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں ان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر کہ ان کے نوجوانوں کو قید کر لیا جائے سہمتی جتائی اور اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ ورنہ تو اگر فیصلہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزاج اور اپنے اخلاق کے مطابق کرتے تو ان لوگوں کو بھی ویسے ہی معاف کر دیتے جس طرح بدر کی قیدیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا۔ آپ نے جانا نہیں کہ بدر میں جو لوگ قید کیے گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا تھا، جو تم کھاتے ہو اس سے اعلیٰ کھانا قیدیوں کو کھلانا۔ جس طرح کا برتاؤ تم اپنوں کے ساتھ کرتے ہو، وہی برتاؤ تم قیدیوں کے ساتھ کرنا۔ اگر بنو قریظہ کے لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ہوتا تو آپ یہاں یہی فیصلہ فرماتے کہ ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا جائے اور ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے۔ مگر معاملہ یہاں پر یہ نہیں تھا، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات کے مطابق فیصلہ سنایا تھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں ان کی سزا موت ہے۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ نے ابھی قبیلہ بنو قریظہ کے بارے میں اور اس سے پہلے جنگ بدر اور احد کے بارے میں سنا، اس سے آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، آپ کے احساسات کیا ہیں؟ اپنے احساسات کو ہم سے ضرور شیئر کریں، ہمیں ضرور بتلائیں کہ آپ نے ان تمام چیزوں سے کیا سیکھا ہے، اور انہی جیسی معلومات کے لیے جیسے کہ صلح حدیبیہ، غزوہ سویق، غزوہ موتا، اس طرح کے غزوات کی ہسٹری جاننے کے لیے، ان کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اور آخر میں گزارش اور کہ اپنے جاننے پہچاننے والے، اپنے رشتہ دار احباب کو بھی اس سے جوڑے رکھیں تاکہ تمام لوگ ایک ساتھ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور صحیح اور آتھینٹک معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔